الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. گرامی القدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، اس تسلسل کے ساتھ دیکھا جائے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہی اور ان کے بعد آنے حالات و واقعات اقوام عالم میں پیش آمد، انبیاء علیہ السلام اور اقوام کی آپس میں حقائق سامنے آنے کے بعد ان حضرات انبیاء علیہ السلام کا ذکر اب ایک اور اولو العزم پیغمبر کے بیان پر شروع، سیدنا الیاس علیہ السلام. ان الیاس لمن المرسلین، فرماتے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام بھی میرے قاصدوں اور پیغمبروں میں سے تھے. ان کی حیثیت تو ہے اب بھی اللہ کے رسول و پیغمبر، یعنی زمانے کے اعتبار جب آئے تھے اس وقت تو اللہ کے رسول کی حیثیت سے آئے تھے. تو الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ الا تتقون، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو تم لوگ؟ یہ شرک اور کفر، یہ ظلم جو کرتے رہتے ہو، خدا سے نہیں ڈرتے ہو؟ کیا بدبختی نے آن لی ہے تمہیں؟ اتدعون بعلا، بعل ایک بت انہوں نے بنا رکھا تھا، نفیس قسم کے، خود ساختہ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے اس کو عبادت کیا کرتے تھے. اچھا، بت چاہے جس نوعیت کا ہو، کوئی بھی چیز جو انسان کے ہاتھوں بنے تو مخلوق ہو، وہ اپنے وجود میں ایک محتاج کے محتاج ہے. انسان تو خود ہو گیا محتاج، مگر پھر بھی اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، تم بعل کی عبادت کرتے ہو، اسے پکارتے ہو اور بہترین پروردگار کی بندگی کو چھوڑ دیتے ہو جو بہترین پیدا کرنے والا ہے. آپ اب دیکھیں وہ کون ہے احسن الخالقین؟ اللہ کی ذات، ربکم و رب آبائکم الاولین، جو تم لوگوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، خیر خبر گیری کرنے والا ہے، اور تمہارے آبا و اجداد کی. فَكَذَّبُوهُ، بس اتنے دیر تھی کہ قوم نے اپنے رسول کی نعوذ باللہ تکذیب کی. جاؤ، کوئی بات نہیں، تم کوئی رسول نہیں ہو، پیغمبر نہیں ہو، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اللہ کی بندگی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلا دیا تو وہ قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں بطور باز پرس اور عقاب و عذاب پیش کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے. الا عباد اللہ المخلصین، ہاں قیامت کی تباہ کاریوں سے، ہولناکیوں سے بچیں گے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں اللہ کی خالصانہ اور مخلصانہ بندگی کر چکے ہیں. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، فرماتے ہیں بعد میں آنے والے اقوام میں ہم نے ان کے لیے ذکر خیر چھوڑا. سلام علی الیاسین، سلامتی ہو، اللہ فرماتے ہیں سلامتی ہو الیاس. الیاسین کا معنی ہے اس عظیم المرتبت پیغمبر پر اللہ کی طرف سے سلام اور سلامتی ہو. دنیا میں بھی جب تباہی آئے گی اور جن قوموں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کی اطاعت نہیں کی، ان پر جو برا وقت آئے گا اس کی شر سے یہ محفوظ رہیں گے اور قیامت کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، فرماتے ہیں ہم نیک لوگوں کو اسی طرح جزائے خیر دیتے ہیں.
انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نیک نہیں ہو سکتا۔ نیک انسانوں میں سے سب سے عظیم مرتبہ اور شان پر رہنے والے حضرات وہ انبیاء علیہ السلام ہے، اور ان کے بعد ان کے قریبی متبعین، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام، اور اسی طرح اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیکوں کو، نیک کردار والوں کو جزا خیر دے دیتے ہیں۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر یہ بھی دلیل ہے کہ جن اقوام نے انبیاء علیہ السلام سے بگاڑ کا راستہ اپنایا وہ ختم ہو گئے، اور ان قوموں میں حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم بھی شامل ہے کہ جب اپنے رسول کے خلاف چلنا شروع کیا تو اللہ نے اپنے رسول اور اس کے ساتھیوں کو امان دے دی، نجات دے دی، اور رسول کے خلاف چلنے والے اور رسول کے عداوت کا راستہ اختیار کرنے والے صفحہ ہستی سے ہٹا دیا۔ اللہ رب العزت متعین سے درگزر فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ